اور وارث نبی کے پیچھے دشمن ہوتے ہیں اور یہ تکوینی طور پر بنائے جاتے ہیں، اس میں بہت راز ہے، تو اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک بزرگ تو کہتے تھے اللہ میرے دشمنوں کو سلامت رکھ، تو کسی نے کہا یہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہتے دشمن تو ہونے ہی ہیں، ان کے ساتھ تو پنجہ آزمائی کر لیے بھی کیا چکر ہے، نیا کوئی آئے گا پتہ نہیں کہاں سے مارے گا، یہی ٹھیک ہے۔ اس لیے ایک تو یہ دعا ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھنی چاہیے، اللہم انا نجعلک فی نور اور دوسرا اس کے بعد انا کفیناک المستہزئین، یہ بہت اہم وظیفہ ہے۔ ہمارے دادا مرشد فرماتے تھے 11 دن تک تو 1000 روزانہ پڑھیں، 11 یہ اس کی زکوٰۃ ہے، اس کے بعد پھر روزانہ 1 تسبیح پڑھیں، انا کفیناک المستہزئین۔ انشاءاللہ کتنا بڑا دشمن ہوگا وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پگھلتا ہے پانی میں۔ بس یہ ہمیں اعمال آخرت اور معمولات اور وظائف کا بہت سہارا لینا چاہیے۔ مولوی لوگ لیتے نہیں ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ فائدہ اٹھاتے، ہم نہیں کرتے، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں ہم بزرگوں نے یہ بتایا کہ آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے، ان وظائف چھوٹے بڑے اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر کسی دن خدا نخواستہ کمی رہ جائے تو دل پر ایک بوجھ رہتا ہے، ایسا لوگ نقصان ہو جائے۔ ہم تو مولا کے سہارے پر ہیں، تو مولا کے سہارے پر جو ہے نا وہ تبھی ہوگا، اللہ کا نام لے گا تاکہ اللہ اس کو متوجہ کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ بس میرے شیخ نے جب ایک بہت بڑا معاملہ یہاں ہوا تو میں نے یہ بند کر دو بھائی، کہاں سے اعلان بھی 10 دفعہ کر دینا، مر گیا ایک باری بس کافی ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو وہ بہت بڑا ایک معاملہ یہاں ہو گیا تھا شہر میں، تو ان سے درخواست فرمایا بھائی یہ دعا 3 دفعہ پڑھا کرو گی۔ اب حیران ہوئے، اللہ نے ایسا پلٹا دیا، سارے دشمن یہیں پاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار یہ وہ شخص ہے پاؤں دبا رہا ہوتا تھا۔ اس لیے انشاءاللہ آپ اس کا وہ کریں اور دعا بھی کیا کریں، اللہ ان کی اصلاح فرمائے سب کی۔ اس میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی